قرآن اتارا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ کوئی قرآن کو اسی نظریے سے تلاوت کرے اور ہدایت حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ پاک ہمیں قرآن و سنت کے مطابق عمل کی زندگی گزارنے کی توفیق۔ کہتے جی کہ رمضان المبارک کے مہینے میں کسی بندے کو روزے کی حالت میں الٹی آئی، قے آ گئی، تو کیا اس کا روزہ فاسد ہوگا یا نہیں؟ اس میں فقہائے کرام نے تفصیل لکھی ہے کہ اگر روزے کی حالت میں الٹی آئے اور الٹی منہ بھر کے نکلے تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا، کیونکہ یہ قاعدہ ہے کہ جب الٹی زیادہ ہو، منہ بھر کے نکلے تو کچھ نہ کچھ حصہ واپس بھی لوٹ جاتا ہے، تو جب واپس اندر چلا گیا روزہ فاسد ہو گیا۔ اچھا، بعض آدمی ہے معمولی سی الٹی آئی ہے، اس کو یقین ہے اندر کچھ نہیں گیا، تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ یاد رکھو کہ روزہ ٹوٹتا ہے کسی چیز کے من السبیلین اندر داخل ہونے سے، یعنی منہ سے، ناک سے، دج سے اندر داخل کریں، خارج ہونے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ کسی آدمی کو چوٹ لگ گئی، خون نکل گیا تو روزہ نہیں ٹوٹتا۔ کسی آدمی نے اپنا خون نکال کے بلڈ ٹیسٹ کے لیے دیا ہے تب بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، کیونکہ وہ تو نکالا گیا ہے، اندر ڈالا تو نہیں گیا ہے، تو اس لیے۔ اچھا، اسی طرح اگر انجیکشن لگوا لے تب بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ داخل ہو تو منہ اور ناک کے راستے سے، یہ تو آدمی کے گوشت میں لگایا گیا یا رگ میں لگایا گیا، منہ اور ناک سے کچھ بھی داخل نہیں ہوا، تو لہذا اس سے بھی روزہ فاسد نہیں ہوگا۔ تو اب مسئلہ یہ ہوا کہ اگر الٹی ہے منہ بھر کے زیادہ ہے تو اس میں بالکل یہ واضح ہے کہ کچھ نہ کچھ حصہ پھر واپس لوٹ جاتا ہے اندر، تو لہذا روزہ ٹوٹ جائے گا، اور اگر معمولی ہے اور تھوڑی سی ہے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن اگر روزہ ٹوٹ جائے تو پھر ایک روزہ رکھنا ہوگا بس۔ کہتے جی کہ رمضان شریف کے روزے ٹوٹنے کا کفارہ 60 مسکینوں کو، بھئی غلط بات نہ سمجھا کرو۔ رمضان میں الٹی سے روزہ ٹوٹ گیا، آدمی کمزور ہو گیا، بیمار ہو گیا، مجبور ہو گیا، پانی پی لیا، روزہ توڑ دیا، تو اس کے بدلے میں صرف ایک روزہ ہے، کوئی کفارہ نہیں 60 مسکینوں کو کھانا کھلانے کا۔ 60 مسکینوں کا جو مسئلہ ہے، اگر کسی بندے نے رمضان کے روزے میں اپنی بیوی سے جماع کر لیا تو اب اس کے لیے ہے کہ یا غلام آزاد کرے یا 2 مہینے کے روزے رکھے یا 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ یہ نہیں ہے کہ جو بھی روزہ ٹوٹے اس پہ کفارہ ادا کرو۔ اگر اس نے روزہ آمدن توڑا ہے اور روزے کی حالت میں جماع کیا ہے تو اب اس پر وہ کفارہ آئے گا۔ اگر ویسے آدمی ہیں، مزدوری کرتے ہیں، بے ہوش ہو گیا، لوگوں نے کہا بیچارہ مر نہ جائے، پانی ڈال دیا، اس نے بھی پی لیا، روزہ ٹوٹ گیا تو ایک روزہ رکھے گا صرف۔ اسی طرح آدمی ہے، سفر میں آیا، عمرہ کیا، تھک گیا، پریشان ہو گیا، اب جان نکل رہی ہے، پانی پی کے روزہ توڑ دیا اس نے، تو اس کو بھی ایک روزہ رکھنا ہوگا، کفارہ کوئی نہیں دینا ہوگا۔ کہتے جی کہ میرا پڑوسی جو ہے مجھے بہت تنگ کرتا ہے، کوڑا کرکٹ اٹھا کے بھی میرے گھر میں ڈال دیتا ہے، ضد کرتا ہے، میں نے بڑا صبر کیا ہے، اب میں بہت پریشان ہوں۔ میرا بھائی جب صبر کیا ہے تو پھر پریشان کا کیا مطلب؟ دیکھو نا، قرآن ہے اللہ کا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دشمنا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأته حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ یہ ابی لہب کی بیوی ہے اور ابی سفیان کی بہن ہے، اور یہ ایسی بدبخت تھی کہ کنیت تو اس نے ام الجمیل رکھی ہوئی تھی ام القبیح بدبخت، اور یہ دشمن دین، دشمن اسلام، دشمن محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم
یہ بتائیں کیا کرتی تھی؟ قرآن کہتے ہیں حمالۃ الحطب، یہ لکڑیاں لاتی تھی. تو اب لکڑیاں لانے کا معنی یہ تھوڑا ہے کہ وہ بیچنے کے لیے لاتی تھی. تو بڑے گھر کی بدبخت عورت ہے، بڑے وقت کی بہن ہے اور بہت بڑے سردار کی بیوی ہے، تو لکڑیاں تھوڑی بیچتی تھی. تو حمالۃ الحطب کا معنی ہی یہ ہے کہ وہ حضور کی دشمنی میں علماء نے لکھا ہے کہ تحمل الابالۃ من حسک، وہ بڑے بڑے گٹھے لکڑیوں کے جس میں کانٹے ہوتے اٹھا کے لے آتی اور حضور کے رستے میں کانٹے بچھا رہے تھے. اس دشمنی میں وہ لکڑیاں اٹھاتی تھی، ورنہ اس کو لکڑیاں اٹھانے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تو خود بڑے گھر کی عورت ہے. تو اور ایسی بدبخت تھی کہ جب یہ صورت اتری نا اس کے شوہر کے خلاف، تو حرم شریف میں آئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ اکٹھے بیٹھے. تو حضرت ابی بکر نے دیکھ لیا تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یہ بدبخت آ رہی ہے، یہ زوجہ ابی لہب، اور لازماً یہ کچھ نہ کچھ بکواس ہی کرے گی. حضور نے فرمایا صبر کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے. تو وہ اپنے ہاتھ میں مٹھی بند کر کے بدبخت مٹی اور پتھر اور کنکر لے کے آئی حضور کو مارنے کے لیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان دیکھیں کہ جب وہ حضور کے قریب آئی نا، اللہ نے ایسا آنکھوں میں پردہ ڈال دیا کہ وہ حضور کو دیکھ ہی نہ سکی کہ حضور بیٹھے ہیں کہ نہیں بیٹھے ہیں. اب سامنے کھڑی ہے، ابو بکر صدیق کو تو دیکھ رہی ہے لیکن حضور نظر نہیں آتے. ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہنے لگی اچھا تم اپنے دوست کو کہہ دینا کہ اس نے جو میرے شوہر کے خلاف پڑھا ہے نا تو میں بھی بڑی شاعرہ ہوں. اور پھر اس نے حضور کی دشمنی میں شعر بھی پڑھے، مذممن اسینا وامرہ قلینا ودینہ ابینا، اور کہا دیکھو یہ پتھر لے کے آئے تھے، جہاں مجھے ملیں گے تو میں ماروں. تو اور آپ کے چچے کی بیوی ہے، چچی ہے. تو پھر وہ بدبخت لوٹ گئی. تو حضرت ابو بکر فرماتے ہیں میں حیران ہوا، میں نے پوچھا اس نے آپ کو نہیں دیکھا؟ میں صرف اللہ عینہا، اللہ نے اس کی آنکھوں کو مجھ سے پھیر دیا کہ اللہ نے اس کو دیکھنے ہی نہیں دیا کہ وہ میری توہین کر سکے. اور ساتھ حضور نے فرمایا ابو بکر دیکھو اللہ کی شان کہ جیسے اللہ نے اس کی آنکھوں کو پھیر دیا، اللہ نے ان کی زبانوں کو بھی پھیر دیا. وہ کہتے ہیں مذمم اسینا، کہ ہم مذمم کی نافرمانی کرتے ہیں تو انا محمد، میں مذمم تھوڑا ہوں. تو وہ جو تکلیف ہے جو حجب کر رہے ہیں وہ تو مذمم کی کر رہے ہیں نا. انا محمد، میرا نام تو محمد مصطفیٰ ہے، میرا نام مذمم تھوڑا ہے. تو اللہ نے ان کی زبانوں کو بھی پھیر دیا، اللہ نے ان کی آنکھوں کو بھی پھیر دیا. یہ اتنے بڑے بدبخت تھے، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے. یعنی ابو لہب بھی دشمن، اس کی بیوی بھی دشمن، حالانکہ کتنا قریبی رشتہ ہے کہ اس کے دو بیٹے تھے، عتبہ اور عتیبہ. ابھی لہب کے دونوں بیٹے ہیں. اچھا، دونوں بیٹوں کے گھر میں محمد مصطفیٰ کی بیٹیاں ہیں. یہ اتنے قریبی رشتے دار ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی چاچے کے بیٹے بھی ہیں، داماد بھی ہیں، عتبہ عتیبہ، بی بی رقیہ اور ام کلثوم. ایک بی بی عتبہ کے گھر میں ہے، ایک عتیبہ کے گھر میں. اچھا، اللہ کی شان دیکھیں کہ یہ عتیبہ جو ہے اس کو تو اللہ نے اسلام نصیب کر دیا، لیکن عتبہ جو ہے یہ بدبخت اسی طرح اپنے باپ کے ساتھ لگا رہا. اس کو باپ نے کہا کہ دیکھو کہ تم دونوں میرے آج کے بعد بیٹے نہیں ہو، جا کے حضور کی بیٹیوں کو طلاق دے دو اور حضور کی بیٹیوں کو حضور کے گھر پہنچاؤ. تو عتیبہ نے کہا کہ بھائی میں تو طلاق نہیں دوں گا. اس کا کیا قصور ہے؟ عتبہ کہنے لگا نہیں ٹھیک ہے، میں ابھی سفر سے واپس آتا ہوں تو میں طلاق دے دوں گا. اور وہ بدبخت آیا، حضور کی بیٹی کو طلاق دی اور حضور کی بیٹی کو گھر بھیجا. حضور محفل میں بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ بدبخت آیا تو اس نے آ کے بکواس کی اور حضور کی طرف منہ کر کے تھوک دیا بدبخت نے، اور بڑی گندی زبان استعمال کی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی جوش میں آ گئے. آپ نے فرمایا اللہم سلط علیہ قلبا من کلابک، کہ یا اللہ اپنے جنگل کے کتوں میں سے کوئی کتا اس پہ مسلط کر. اتنا بڑھ گیا ہے بدبخت کہ لوگوں کے سامنے آ کے میری بیٹی کو دھکے دے، طلاق دے اور پھر میری طرف تھوک دے.
تو یہ سفر میں گئے، ابھی لہب بھی ساتھ تھا، اس کا باپ بھی ساتھ تھا، تجارت کے لیے گئے۔ ایک جگہ جب گزرے تو لوگوں نے کہا کہ اس جگہ جنگل میں شیر بڑے ہوتے ہیں۔ ابھی لہب کو وہ دعا یاد آ گئی، اس نے سارے لوگوں سے کہا دیکھو ہم مانتے تو نہیں ہیں محمد مصطفیٰ، لیکن اس نے میرے بیٹے کو بددعا کی ہے، مجھے ڈر ہے کہیں اس کی بددعا لگ نہ جائے، اور یہ علاقہ بھی جنگلی شیروں کا ہے، لہذا تم میری مدد کرو، میں تمہاری امداد کروں گا، رات میرے بیٹے کے لیے پہرے کا انتظام کرو۔ تو انہوں نے یہ کیا کہ سارا سامان اکٹھا کرتے گئے، بڑی اونچی مچان بن گئی، ارد گرد انہوں نے اپنے بستر لگا دیا اور اس کے بیٹے کو اس مچان کے اوپر سلا دیا۔ رات کا کچھ حصہ گزرا کہ جنگل سے شیر نکلا، اور وہ شیر بھی اللہ کے حکم سے ایسا پڑا ہوا تھا، ایسا سدھایا ہوا تھا، ایسا سکھایا ہوا تھا کہ اس کو حکم تھا کہ تم نے محمد مدنی کے دشمن کو ڈھونڈنا ہے بس۔ اچھا وہ آیا اور وہ روایات میں آتے ہیں ایک کا منہ سونگھے اور دیکھے، یعنی اللہ نے ایسے حالات پیدا کر دیے کہ دشمن محمد مصطفیٰ سے بدبو اٹھے گی جو پہچانا جائے گا۔ وہ جب سارا چکر لگا لیا تو ان میں تو کوئی تھا نہیں، تو اس کی نظر پڑی کہ ہاں یہ جو اوپر سویا ہوا ہے نا اصل بدبختی ہے، تو وہ پیچھے گیا اور دوڑ کے آیا اور جب گیا اور سیدھا اتبا پہ پڑا، اس کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، چیر پھاڑ کے رکھ دیا۔ تو اس کا انجام یہ ہوا، اور ابھی لہب جو سب سے بڑا دشمن تھا اس کو اللہ نے طاعون کی گلٹی نکال دی، عدسہ عربی میں کہتے ہیں عدسہ، تو اس کی گردن میں ایک چھوٹا سا پھوڑا نکلا، وہ بڑھتا گیا حتیٰ کہ مر گیا۔ اور وہ ایک ایسی بیماری ہوتی ہے جو قریب جائے اس کو بھی چبڑ جاتی ہے، تو سارے گھر والے چھوڑ گئے، سارے رشتے دار چھوڑ گئے، کون جائے مرنے کے لیے؟ 3 دن مکان میں پڑا رہا، محلہ بدبو سے بھر گیا، اور انہوں نے جا کے غلام جو تھے کرائے پہ لائے، ان غلاموں نے کپڑے منہ کو باندھ کے، ڈانٹے باندھ کے، بڑی بڑی لکڑیاں اٹھا کے ایک جگہ گڑھا کھودا اور لکڑیوں سے دھکے دے کے لکڑیوں پہ رکھ کے اس کی لاش کو، پھٹی ہوئی لاش کو لے کے اس کتے کی طرح گڑھے میں ڈال دیا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس دشمن کا یہ انجام دیا۔ اور اس کی بیوی جو تھی بدبخت، جو دشمن رسول تھی، تو وہ ایک دن گٹھا لے کے آئی نا جی، تو اس کی جو رسی بچی تھی نا گٹھے کی، وہ اس نے گردن میں لپیٹی ہوئی، گردن میں لپیٹ کے ایسے ڈال دی۔ ایک پتھر پہ بیٹھ گئی، سانس لینے کے لیے تھک گئی، اللہ نے حکم دیا فرشتے کو رسی کھینچی اس بدبخت، انہوں نے رسی کھینچی تو اپنے گٹھے کے نیچے آ کے مر گئی، وہ پھانسی کٹ گئی نا، اس کے گلے میں رسی آ گئی، وہ پھانسی گلا بند ہو گیا، اوپر سے گٹھا آ گیا اور وہی پڑے پڑے الٹی مر گئی۔ اللہ تبارک و تعالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دشمنوں کا یہ انجام کیا۔ تو اس لیے ہر حال میں آدمی انبیاء، امام الانبیاء، اولیاء، محدثین، فقہاء، علماء کا ادب کرے۔ کبھی کوئی بے ادبی سے بات نکل جائے تو بڑا خطرہ ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالی معاف کرے، آدمی کا خاتمہ خراب ہو جاتا ہے، اور جب خاتمہ خراب ہو گیا تو ہمیشہ کے لیے جہنم ہو گئی۔ تو بہرحال میرا بھائی، حضور پاک نے بھی صبر کیا ہے، تم بھی صبر کرو، اور ان اللہ مع الصابرین، اللہ تبارک و تعالی صبر کرنے والوں کو جزا دیتے ہیں۔ اور اگر تم بالکل مجبور ہو گئے ہو تو جگہ چھوڑ دو، بدل دو بس، اور کیا حال ہے؟ کیوں آدمی کوئی شریر کا مقابلہ تو نہیں کر سکتا ہے؟ اگر آدمی شریر ہو، وہ تو ہم لوگ مثال دیتے ہیں نا جی، گندے جوہر میں، گندے پانی میں جو ڈیل ہمارا ہو گیا تو کپڑے تو تمہارے خرید ہوں گے، اس کا کیا بگڑ جائے گا؟ شریر تو شریر ہوتا ہے نا، وہ تو سب سے کم طاقتور ہے۔ تو اگر صبر کر سکو، اللہ تیرے درجات بلند کریں گے اور تیرے گناہوں کا کفارہ ہو جائے گا، اور اگر صبر کرنا محال ہے تو پھر جگہ بدل لو۔ کہتے ہیں کہ جی جو لوگ ہم حرم کی خدمت کے لیے آئے ہیں تو بہت سارے لوگ جو ہیں ہمیں سبیل خیرات کوئی پیسہ دے دیتے ہیں، ہمیں لینا جائز ہے یا ناجائز؟
میرا بھائی اگر تم غریب ہو، دیکھو نا ایک آدمی 400 ریال پہ نوکری کرنے آیا ہے، صاف بات ہے وہ امیر کیسے ہوگا؟ ہاں ایسے کچھ لوگ ہوں گے جو صرف اس جذبے سے آ جاتے ہیں کہ اللہ کے حرم میں ہمیں خدمت کا موقع مل جائے، حرمین کی صفائی کا موقع مل جائے۔ تو اگر اللہ نے تمہیں پیسہ دیا ہے، تم خوشحال ہو، تمہیں غرض نہیں ہے، تو ان سے لے لیا کرو، اپنے غریب ساتھیوں کو دے دیا کرو، اپنے غریب رشتہ داروں کو دے دیا کرو، مستحقین کو دے دیا کرو۔ اور اگر تم خود غریب ہو تو اپنے اوپر خرچ کر سکتے ہو۔ بہرحال اکثریت جو ہے، دیکھو نا آج آپ کو اگر اللہ نے پیسہ دیا ہے تو آپ کبھی جھاڑو نہیں دیں گے، آپ کبھی ایسی ڈیوٹی نہیں کریں گے۔ تو جو بیچارے کر رہے ہیں، صاف بات ہے کہ وہ غریب ہیں اور حقدار ہیں کہ وہ کسی سے مانگتے بھی نہیں ہیں، سوال بھی نہیں کرتے ہیں، وہ تو زیادہ حقدار ہیں اس بات۔ لہذا اگر غریب ہے خود لے لے، ورنہ اپنے غریبوں کو دے دے۔ کہتے ہیں کہ ہمارے بعض مولوی کہتے ہیں کہ حضور پاک ایک صحابی کی، بھائی اس کو تو بند کرو بکواس کو، یہ جو گانے تم نے لگا رکھے ہیں، تو شرم کرو، اللہ کے گھر کا بھی حیا نہیں آتا آپ لوگ۔ بج رہی ہوں خدا کے گھر میں، ہر جیب میں، طواف میں، حجر اسود پہ، مقام ابراہیم پہ، زبان پہ ربنا آتنا اور گانا لگا ہوا ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ کے عذاب کو دعوت نہ دو، پہلی مسلمان امت بڑے عذاب میں ہے، ہم بڑے عذابوں میں گزر رہے ہیں، بڑے بڑے امتحانوں میں گزر رہے ہیں، ایسی بے ادبی کی کبھی ضرورت نہ کیا کریں۔ کہتے جی کہ ہمارے ملک میں مولوی کہتے ہیں کہ حضور ایک صحابی کی کل خانی پہ گئے تھے، کہاں لکھا ہوا ہے جی؟ نہیں، یہ مولوی صاحب ساتھ تھے یا؟ میرے خیال میں یہ خانی جو ہے نا آپ کی کل اور خانی، یہ تو لفظ ہی نہیں آتا ہوگا صحابہ کو۔ تم نے جو ڈھونڈ نکالا ہے کہ ایک صحابی کی کل خانی بھی، یہ لفظ ہی ان کو نہیں آتا ہوگا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اصل میں جب آدمی راستے سے بھٹک جاتا ہے نا، وہ ایک مولوی تھا مر گیا میرے خیال میں، تو اس کو کسی نے جو کہا، چٹ لکھا کہ جی یہ جو ہم 11ویں شریف کرتے ہیں اس کا قرآن حدیث میں کوئی ثبوت ہے؟ اس نے کہا ہاں بالکل ہے، تو وہاں بھی نہیں مانتے، قرآن میں ہے احد عشرہ کوکبن، وہ احد عشرہ کا کیا معنی ہوتا ہے؟ نے کہا 11، اس کا 11ویں زندہ باد۔ آگے لوگ بیٹھے ہوں گا سبحان اللہ، عالم ہو تو ایسا ہونا، دیکھو نا 11ویں قرآن سے ثابت کر دی، سبحان اللہ۔ وہ بدبخت، یہ حضرت یوسف کا قصہ ہے یا 11ویں شریف ہے؟ یعنی آگے اٹھ کے کسی نے یہ نہیں کہا ظالم حضرت عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ تو بعد میں پیدا ہوئے، یہ تو حضور سے بھی ہزاروں سال پہلے کا قصہ ہے، وہاں 11ویں کہاں سے آ گئی؟ لیکن نہیں، بس آدھا کرا۔ جیسے ایک شیعہ تھا تو کہنے لگا ان من شیعتہ ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام بھی شیعہ تھے، اب اس کا کوئی علاج ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ کے قرآن کو بدل دیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب میں تحریف کر ڈالیں، معنی بدل ڈالیں، آیات بدل ڈالیں، اپنے منشے کے ترجمے بنا ڈالیں، خدا کو پتہ نہیں قیامت میں کیا جواب ہے۔ میں نے آپ کو سنا تھا، لکھا ہے کہ وَدْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، اللہ خود کہتا ہے کہ غیروں کو پکارو، تو غیر کا پکارنا منع کہاں ہو گیا؟ بہرحال خبر آئے گی، پتہ لگ جائے گا، سارے ایسے غلط مسئلے بیان کرنے کا انجام مل جائے گا۔ کہتے جی کہ دعا کریں اللہ لڑکیوں کو اچھے رشتے نصیب کرے، آمین۔ اللہ ہر مسلمان کی بچیوں کا مستقبل روشن فرما دے، سب کو اپنے اپنے گھروں میں آباد فرمائے، سب کو صالح اور اچھے رشتے عطا فرمائے۔ اللہ کے اسماء میں ہے یا جامع یا لطیف، یا جامع یا لطیف، خود بھی پڑھے، لڑکی بھی پڑھے، ماں بھی پڑھے، باپ بھی پڑھے، اور اللہ سے دعا مانگیں
اللہ مسبب الاسباب ہے۔ آج کل یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ پرسوں میں اخبار میں پڑھ رہا تھا، صرف یعنی 1-2 شہروں میں 56,000 درخواست پڑی ہے صرف نکاح کے لیے۔ یعنی آپ اندازہ کریں کہ ایک وبا ہو گئی، کیونکہ آج شریف لڑکی سے کوئی نکاح کرنا نہیں چاہتا۔ ہر آدمی چاہتا ہے کہ وہ میک اپ جانتی ہو، بیوٹی پارلر جاتی ہو، وہ ڈرامہ بازی کر سکتی ہو، وہ عام فیشنیبل لباس پہنتی ہو، ان کے لیے بڑے رشتے۔ وہ تو ایک ڈھونڈے 4 ملتے ہیں۔ مصیبت میں شریک ہے۔ کہتے ہیں جی کہ زندہ لوگوں کے لیے طواف یا عمرہ کر سکتے ہیں، نہیں کر سکتے تو کیا کریں؟ دعا کریں کہ اللہ ان کو نصیب کرے۔ میں مکہ مکرمہ میں نوکری کے لیے پہلی دفعہ آیا تھا۔ مجھے پتا تھا کہ عمرے کا احرام باندھنا ہے، لیکن فیکٹری میں مجھے آنا تھا۔ وہاں سے حرم کتنی دور ہے یہ مجھے پتا نہیں تھا۔ یعنی پہلے میں نے فیکٹری میں جانا تھا نوکری کی جگہ پر، پھر وہاں جانے کے بعد میں نے عمرہ کیا۔ انشاءاللہ کوئی دم نہیں ہوگا، کیونکہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، آپ کی نیت ہی نہیں ہے عمرے کی۔ یہ تو تھا کہ عمرہ ہوتا ہے، لیکن یہ تو تھا کہ میں نے فیکٹری میں پہلے حاضری دینی۔ کہتے جی کہ میں نے ایک بیوہ عورت سے شادی کی ہے، تو اس کی پہلے خاوند سے ایک بیٹی تھی، اور میری پہلی بیوی سے بھی ایک بیٹا ہے۔ ان کا رشتہ ہو سکتا ہے؟ ہاں ہو سکتا ہے۔ ان کے لیے کیا ہو تو اجنبی ہے نا آپس میں۔ میں پہلی دفعہ مکہ مکرمہ میں نوکری کے لیے آیا تھا، عمرہ نہیں کیا، تو انشاءاللہ دم نہیں پڑے گا، لیکن آئندہ غفلت نہ کرو۔ دیکھو نا، جب آ رہے ہو، ٹکٹ بھرا ہوا ہے، اور 1 گھنٹے میں اللہ اتنا بڑا اجر بھی دے رہے ہیں، تو فرق کیا پڑتا ہے؟ لیکن چونکہ تمہاری نیت نوکری تھی، تمہاری نیت عمرہ ہی نہیں، حج ہی نہیں، مکہ ہی نہیں، تو پھر انشاءاللہ بچ جاؤ گے، لیکن آئندہ ایسی غلطی نہ کرو۔ کہتے جی کہ اگر مثلا اس کو اچھی طرح دھو لو، بندے جیسے عطر لگائے وہ نہ دھوئے، اور کیمیکل کے عطر بنے ہوتے ہیں، وہ سیدھا گلے میں جاتا ہے، اور مجھے الرجی کی تکلیف ہے، وہ لحاظ کی اثر۔ ایک تو مشکل یہ بن گئی ہے نا کہ عطر بھی ایسے ایسے آ گئے ہیں خطرناک، اللہ معاف کرے۔ اصل تو ہے نہیں نا، بات تو وہی ہے نا، یہ کیمیکل کے مصنوعی ہوتے ہیں، اور کیمیکل سے جو چیز بنائی جائے وہ بعض لوگوں کو الرجی ہوتی ہے، مجھے خود الرجی ہے۔ تو بہرحال اللہ شفا دے، اللہ ہر مسلمان کو بچائے۔ کہتے جی کہ اگر مثلا میرے پاس گاڑی ہے، میں ایک ڈرائیور کو فکس کر دیتا ہوں کہ بھائی میں 100 ریال آپ سے روز کا لوں گا، آپ کو گاڑی دوں گا، تو جائز ہے؟ بالکل جائز ہے۔ آپ سے تو کرایہ لے رہے ہیں آپ، اس میں کیا ہے؟ بالکل جائز ہے۔ آپ نے گاڑی دی ہے، اس کے بدلے میں آپ نے کرایہ لیا ہے، سیدھی بات، کوئی ایسا مسئلہ نہیں، بالکل جائز۔ باقی اپنے شرائط طے کر لیا کریں بھی، کوئی ٹوٹ پھوٹ ہو گئی، ایکسیڈنٹ ہو گیا، حادثہ ہو گیا، تیل کس پہ ہوگا، موبائل کس پہ ہوگا، صفائی کس پہ ہوگی، یہ باتیں آپس میں طے کر لو۔ بہرحال گاڑی کرائے پہ دینا، سائیکل کرائے پہ دینا، ٹرک کرائے پہ دینا، ٹریکٹر کرائے پہ، سب جائز ہے۔ جو آدمی مکے میں رہتے ہیں اور مکہ مکرمہ میں کام کرتے ہیں اور مقروض بھی ہے بیچارہ، تو وہ حج اگر کرنا چاہے تو اس کو بکری دینی ہوگی؟ بالکل نہیں، اس کا حج افراد ہوگا۔ حج مفرد پر حج کی بکری واجب نہیں ہوتی، تو وہ بالکل بکری نہ رکھے، حج افراد کا احرام باندھے، مینا جاؤ، عرفات جاؤ، مزدلفہ جاؤ، واپس مینا میں آ کے کنکری مارو، سر مڈاؤ، احرام کھول دو۔ آپ کے لیے تو آسان ہے، چاہے وہ پہلا حج ہے یا 10واں حج ہے۔ جو لوگ مکے میں رہتے ہیں یا مکے کے ارد گرد رہتے ہیں، جدے رہتے ہیں، جموم رہتے ہیں، میقات کے اندر رہتے ہیں، ان سب کا حج مفرد ہوتا ہے، صرف حج، ان کے لیے حج کی بکری واجب نہیں ہوتی۔ نہیں ابھی نہیں جاتی، وہ چائے کے اندر پہنچ گئی ہے ماشاءاللہ۔ ہم نے پچھلے سال حج کیا، ہم جدے سے آئے تھے،
8 ذی الحجہ کو سادہ کپڑوں میں مکے سے احرام باندھا تو دم ہو گیا، بالکل ہو گیا۔ دم دینے سے پہلے عمرہ کرنا ہے، عمرہ کوئی نہیں، عمرہ کس بات کا، آپ تو حج کے لیے آئے تھے، لیکن چونکہ آپ حد حرم سے باہر رہتے تھے تو آپ کو حج اپنی اسی جگہ سے باندھنا چاہیے تھا احرام، تو آپ نے احرام باندھا حد حرم سے، اس لیے دم پڑ گئی۔ آسان علاج یہ ہے کہ تم مسجد عائشہ چلے جاتے، حد حرم سے باہر ہو کے حج کا احرام باندھ لیتے تو دم نہ پڑتا۔ بابا ایک ہی مسئلہ ہے، خدام ہو یا رہنے والا ہے، سعودی ہے، مقیم ہے، غیر مقیم ہے، جو مکے میں رہتے ہیں یا رمضان میں آ کے مکے میں رہ گئے، ان سب کا حج افراد ہوگا، ان پہ حج کی بکری واجب نہیں ہوگی، خوشی سے کریں تو 100 دفعہ کریں، کوئی بس خدام آیا خدام آیا خدام آیا۔ ندیم شریف کیا تھا لیکن مجھے روک لیا گیا، چلو روک لیا، میں نے تو کہا تھا حج کے بعد عمرہ کرو، تم ابھی بھاگ پڑے تو میں کیا کروں، تم خود نہ سمجھو تو میں کیا کریں۔ حضور صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا جب مدینہ منورہ میں جائیں تو افضل طریقہ یہ ہے کہ جہاں آپ نے ٹھہرنا ہے پہلے وہاں جائیں، سامان رکھیں، غسل کریں، اچھے کپڑے پہنیں اور بدن پہ خوشبو لگائیں، ادب سے چلتے ہوئے درود پڑھتے ہوئے مسجد میں داخل ہوں۔ حضور کی مسجد میں جب داخل ہوں تو دایاں پاؤں پہلے رکھیں، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتک، یہ پڑھ کے اندر جائیں، اور موقع مل سکے تو ریاض الجنہ میں ورنہ جہاں ملے 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھیں، اللہ کا حق مقدم ہے، 2 رکعت پڑھ کے پھر ادب سے چلتے ہوئے رحمت دو عالم کے روضہ مبارک کے سامنے جائیں، اور سامنے نہ بالکل جالی سے لگ کے کھڑے ہوں نہ بہت دور کھڑے ہوں، درمیان میں کھڑے ہوں، اور اس ادب سے کھڑے ہوں کہ اگر حضور کی زندگی مبارک میں سامنے ہوتا تو میرا کیا حال ہوتا، تو وہاں کھڑے کھڑے ادب سے پڑھیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا خیر خلق اللہ، یا جو بھی آپ کو یاد ہے۔ پھر سیدنا ابو بکر سیدنا عمر سے سلام پڑھیں، آگے جا کے رخ قبلے کی طرف کر کے دعا اللہ سے مانگیں۔ ایک آدمی اپنی بیوی کو انڈیا میں چھوڑ کے پاکستان چلا گیا، 16 سال تک واپس نہیں آیا۔ پاکستان اس نے دوسری شادی کر لی، اب 16 سال گزرنے کے بعد پہلی بیوی نے دوسری شادی کر لی، بالکل نہیں لیا جب تک وہ طلاق نہ دے۔ اگر تمہیں پتہ بھی ہے اس کی شادی ہے پاکستان میں ہے، زندہ بیٹھا ہے، تم درخواست دو، خلو کرو، باقاعدہ اپنا نکاح ختم کراؤ، ایسے تھوڑا ہے کہ جب چاہو نکاح کر لو۔ میں نے مرزائی لڑکی سے شادی کی ہے، اگر وہ اپنے عقیدے میں مرزا غلام احمد قادیانی کو نبی مانتی ہے تو وہ مرتد ہے، کافر ہے، اس سے نکاح ناجائز، یا اس کو کہو کلمہ پڑھے اسلام لے آئے، بات ختم کرو، نکاح پھر کرو۔ کہتے جی کہ ایک آدمی نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، 2 سال گزر گئے، اب وہ اسی عورت سے دوبارہ شادی کرنا چاہتا ہے، 2 سال گزر گئے، طلاق دے دی، مجھے کیا پتا 1 طلاق دی تھی، 2 دی تھیں، 3 دی تھی، اگر 1 دی تھی یا 2 دی تھی صرف نکاح کر لو، دوبارہ نکاح کر سکتے ہو۔ اگر 3 طلاقیں دی ہوئی ہیں تو اب وہ لڑکی، وہ عورت اس پہ حلال نہیں ہو سکتی جب تک کہ وہ دوسری جگہ شادی کرے، اور دوسری جگہ بھی شادی وہ کرائے کا سانڈ نہ لے 1 رات کے لیے، باقاعدہ شادی کرے اور وہ اس کی بیوی بنے، وہ اپنے مرضی سے چاہے تو طلاق دے۔ یہ تھوڑا ہے کہ پیسے لے لے، رات گزار لے اور کل کو طلاق دے دے۔ ان پہ تو حضور نے لعنت بھیجی ہے، فرمایا لعن اللہ المحلل والمحلل لہ، اس قسم کا حلالہ کرنے والا اور کرانے والے دونوں پہ اللہ کی لعنت۔